نائب صدر جمہوریہ ہند ایم وینکیا نائیڈو نے عدالتوں میں مقامی اور مادری زبان کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا تاکہ فریقین کو سمجھانے میں آسانی ہو سکے۔ انہوں نے حال ہی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس این وی رمنا کی جانب سے ایک کیس میں تیلگو زبان میں فریقین کی کاؤنسلنگ کا تذکرہ کیا۔ وینکیا نائیڈو نے مادری زبان کے تحفظ کے لیے منعقدہ ایک کانفرنس تیلگو کوٹامی سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مادری زبان کو نظر انداز کرنے سے خود کی عزت اور شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ ادب، موسیقی، تہذیب، روایات اور تہواروں کو مادری زبان کے ذریعے ہی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ جرمنی، فرانس اور جاپان میں انجینئرنگ، میڈیکل اور قانون کے شعبے میں مادری زبان میں ہی تعلیم کا انتظام کرتے ہوئے ان زبانوں کو انگریزی کے مقابل لا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ریاستی گورنر ٹی سندر راجن نے میڈی سٹی میڈیکل کالج کے سالانہ جلسے تقسیم اسنادات سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹروں پر زور دیا کہ عوام کی خدمت کے جذبے کے تحت میدان عمل میں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کی سماج میں اس لیے عزت اور قدر ہے کیونکہ وہ بلا لحاظ مذہب، ملت اور سماجی رتبے کے عوام کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو بچانے کا کام کرتے ہیں۔ مجلس کے صدر اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر حسن اویسی نے ریاستی حکومت پر کورونا وائرس کی دوسری لہر پر قابو پانے میں ناکام ہو جانے کا الزام عائد کیا۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ریاست میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد حکومت کی طرف سے فراہم کردہ اعداد و شمار سے کہیں زیادہ تھی۔ بہار، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں جس طرح متاثرین کی تعداد کو چھپایا گیا، اسی طرح تلنگانہ میں بھی مریضوں کی تعداد کو مخفی رکھا گیا۔ بی جے پی کے لیڈر گڈو نارائن ریڈی نے بھونگیر کے ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی پی شیکھر ریڈی پر عوام سے کیے گئے وعدوں کو فراموش کر دینے کا الزام عائد کیا۔ پورے بھونگیر میں ان سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے کٹ آؤٹس لگائے گئے۔ اپنے ایک بیان میں جی نارائن ریڈی نے کہا کہ حضورآباد کے دلتوں کو حکومت کی طرف سے 10 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہی امداد بھونگی کے دلتوں کو بھی دی جانی چاہیے کیونکہ یہاں پر بھی دلتوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ مولا علی آر ٹی سی کالونی میں اوقافی جائیدادوں کے قابضین نے مرکزی وقف کونسل کے ارکان کو موقوفہ اراضی کا معائنہ کرنے کی اجازت نہیں دی، چنانچہ ارکان 3 گھنٹے تک انتظار کرنے کے بعد واپس ہو گئے۔ ملکاجگیری پولیس نے بھی مرکزی وقف کونسل کے ارکان کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ ناجائز قابضین کا ہی ساتھ دیا۔ کمسنر پولیس رچاکنڈا مہیش بھگوت سے فون پر رابطہ پیدا کیا گیا لیکن وہ اس معاملے میں بھی بے بس نظر آئے۔ قابضین کا استدلال ہے کہ انہوں نے عدالت سے اسٹے حاصل کر لیا ہے اور اراضی پر جو کا تو موقف برقرار ہے، حالانکہ اس کے باوجود ارکان نے دیکھا کہ وہاں تعمیری کام جاری ہے۔ وزیر انڈسٹریز کے ٹی راما راؤ نے ضلع رنگا ریڈی میں کتور کے قریبی گاؤں میکن گوڑے میں پوکنہ انجینئرنگ اسٹون لمیٹڈ کمپنی کا افتتاح کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں ایک مستحکم حکومت ہونے کی وجہ سے کئی کام ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نئی کمپنیوں کو ہر طرح کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ اس تقریب میں ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی، وزیر پنچایت راج جی دیاکر راؤ، رکن پارلیمنٹ ایم سرینواس ریڈی، رکن اسمبلی انجے یادو اور دوسرے بھی شریک تھے۔ رکن اسمبلی انجے یادو نے کمپنی میں مقامی عوام کو روزگار دینے کا مطالبہ کیا۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے 6 درخواست گزاروں میں 2,82,000 روپے کے چیک تقسیم کیے۔ مرکزی وقف کونسل کی ٹیم نے جو حیدرآباد کے 4 روزہ دورے پر آئی ہوئی ہے، ہفتے کو ممتاز شہریوں اور سرکردہ شخصیتوں سے ملاقات کی اور اوقافی جائیدادوں کے تحفظ، درگاہوں کی تولیت جیسے امور پر بات چیت کی۔ ٹیم کو بتایا گیا کہ اوقافی جائیدادوں، قبرستانوں اور درگاہوں کے تحفظ کے لیے وقف بورڈ سے بار بار نمائندگی کی گئی لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ مسجد عباس سے متعلق 423 ایکڑ اراضی پر غیر مجاز قبضے جاری ہیں اور وقف بورڈ سرد موری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس ملاقات کے موقع پر موجود اصحاب میں مولانا صوفی خیر الدین، مسعود احمد خان اور ڈاکٹر علیم خان فلکی قابل ذکر ہیں۔ میرپیٹ میونسپل کارپوریشن کی طرف سے بی جے پی حلقوں کو نظر انداز کر دینے اور بندی امور میں میئر کے شوہر دیپو لال چوہان کی مداخلت کے الزام کے چلتے ٹی آر ایس قائدین نے بی جے پی کارپوریٹر نیلا روی نائک کے الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ بی جے پی کے کارپوریٹر کا بیان گمراہ کن ہے۔ دیپو لال چوہان نے کہا کہ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کی نگرانی میں میرپیٹ میونسپل کارپوریشن پورے شہر کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے مرکزی وقف کونسل کے دورے حیدرآباد کو فضول اور سرکاری خزانے پر بوجھ سے تعبیر کیا۔ انہوں نے ہفتے کو ٹیم کے ساتھ اپنی ملاقات میں شکایت کی کہ ریاستی وقف بورڈ اوقافی جائیدادوں کے تحفظ میں ناکام ہو چکا ہے۔
اس پر ٹیم کے رکن ان سے الجھ پڑے اور کہا کہ یہ ریاستی معاملہ ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس پر صدر صوفی کونسل نے کہا کہ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر حکومت کے پیسے پر حیدرآباد کی تفریح کرنے کی زحمت ہی کیوں کرے۔ مولانا خیر الدین قادری نے سینٹرل وقف کونسل کی ٹیم کے صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم کی ملکیت والے ہوٹل میں قیام پر بھی سوال اٹھائے۔ برطرف شدہ وزیر صحت ایٹا راجندر کو، جنہیں کل رات طبیعت خراب ہونے پر پنجا گٹے کے نمس ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا تھا، ہفتے کو جوبلی ہلز کے اپولو ہاسپٹل کو منتقل کیا گیا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر اور رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے اور دیگر پارٹی قائدین نے ایٹا راجندر کی عیادت کی۔ نیلیور ہاسپٹل کے پاس چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والی خواتین کو ابو بکر نامی ایک شخص نے، جو خود کو نامپلی کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کا پی اے بتاتا ہے، بے دخل کر دیا۔ ان خواتین نے کہا کہ اس نے ان کی جگہ کسی اور لوگوں کو فروخت کر دی اور اس کا قبضہ بھی دلا دیا۔ ان خواتین نے کہا کہ ابو بکر اس کارروائی کے لیے جے سمسی کو ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ خواتین کے مطابق ابو بکر نے کہا کہ وہ رکن اسمبلی اور سابق میئر ماجد حسین کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور وہ جس سے چاہے شکایت کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ دلت طبقے کو بااختیار بنانے حکومت کے مولانہ دلت بندھو اسکیم کی منظوری کے لیے ریاستی کابینہ کا اجلاس اتوار 1 اگست کو پرگتی بھون میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی زیر صدارت منعقد ہوگا۔ اجلاس میں ریاست میں کرونا کی صورتحال پر بھی غور و خوض کیا جائے گا۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے چہارشنبہ 4 اگست کو شہر کے بعض علاقوں میں پانی کی سربراہی محدود رہنے کا اعلان کیا ہے۔ ان علاقے جات میں شمشاباد، بالاپور، میسرم، بدنگا پیٹ، اپل، چلکا نگر، تارناکا، لالا پیٹ، ونستھلی پورم اور ایل بی نگر شامل ہیں۔ دلت بندھو اسکیم کو پوری ریاست میں نافذ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے دلت طبقے کے قائدین نے ایل بی نگر چوراہے پر دھرنا منظم کیا۔ انہوں نے ایل بی نگر کے رکن اسمبلی سودھی ریڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ حکومت پر اثر انداز ہوں اور اس اسکیم کو تمام اضلاع میں نافذ کرے اور اسے صرف مخصوص حضورآباد کے لیے قرار نہ دیا جائے۔ نارزون کی پولیس ٹاسک فورس نے نقد بندی کی وارداتوں میں ملوث ایک 2 رکنی بین الریاستی ٹولی اور مسروقات سامان خریدنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ کمشنر پولیس انجنی کمار کے مطابق یہ ٹولی شہر میں کم سے کم 4 وارداتوں میں ملوث تھی اور 2005 سے اب تک مہاراشٹر میں 34 کیسوں میں ملوث رہی۔ گرفتار شدگان کے نام 38 سالہ سنگیت سنگھ اجمیر سنگھ ساکن پونے، 26 سالہ پی اکشے ساکن پونے اور وکرم سنگھ راجپوت بتائے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹولی نے مارٹ پلی میں 2، کاچیگوڑا اور امبرپیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک واردات انجام دی تھی۔ وہ مغفل گھروں کو نشانہ بناتے تھے۔ انسپکٹر ناگیشورا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ایک گرفتاری عمل میں لائی۔ فلکنما پولیس نے موٹر سائیکلوں کے ایک سارق 30 سالہ محمد مجیب خان کو گرفتار کر کے اس کے پاس سے 8 لاکھ روپے مالیتی 9 بیگز برآمد کیے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس جی بھوپال نے میڈیا کو بتایا کہ مجیب خان کو شمشیر گنج میں مشتبہ حالت میں ہانڈا بائک پر گھومتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An institute of success schools.